بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ جیسے پیارے بھائیوں کے لیے رمضان المبارک کے مسائل میں سے چند مسائل لے کے آیا ہوں۔ وہ مسائل یعنی کہ وہ اعمال جن کی وجہ سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، بڑے خاص مسائل ہیں، ایک مرتبہ ضرور سماعت فرمائیں۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے، کیا جان بوجھ کر کھانے سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جان بوجھ کر کھانے سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آج کا ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے، کیا جان بوجھ کر کھانے سے صرف روزے کی قضا ہوتی ہے یا اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جان بوجھ کر کھانے سے یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے روزے کی قضا بھی ہوتی ہے اور اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی قضا کیا ہوتی ہے اور روزے کا کفارہ کیا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جس آدمی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے اس روزے کی قضا کرے، یعنی کہ وہ دوبارہ روزہ رکھے، یہ روزے کی قضا ہوگی۔ اور کفارہ یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ یہ جو 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں یہ اس کا کفارہ ہے۔ 60 روزے یہ بن گئے اور ایک روزہ قضا والا بن گیا، یعنی کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے اس پر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ مطلب ہے کہ اس پر 60 روزے رکھنا لازم ہے، وگرنہ وہ آدمی گناہگار رہے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ غرارہ کرتے وقت اگر پانی اندر چلا گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر اس کو پہلے ہی پتا تھا کہ غرارہ کرنے کے ساتھ اگر پانی اندر چلا گیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس نے پھر بھی غرارہ کیا، پانی اندر چلا گیا، تو اس پر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ تو میں نے بتا دیا ہے، قضا کہتے ہیں روزے کے بدلے روزہ اور کفارہ کہتے ہیں 2 مہینے کے لگاتار روزے۔ تو جس نے جان بوجھ کر پھر غرارہ کیا اور پانی اندر چلا گیا تو اس پر کیا ہوگا؟ 60 روزے رکھنا لازم ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے غرارہ کیا، پانی اندر چلا گیا، اس کو پتا نہیں تھا کہ ایسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو پتا نہیں تھا کہ غرارہ کریں گے پانی اندر جائے گا تو مسئلہ خراب ہوگا۔ اگر اس کو پتا نہیں تھا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر اس کو پتا تھا تو اس پر قضا بھی آئے گی، اس پر کفارہ بھی آئے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لیتا ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، بھول کر کھانے سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن میں یہاں پر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، احتیاطاً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لے اور وہ یہ سمجھے کہ روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے بھوکا رہنے کی، اب وہ کھلم کھلا کھانا شروع کر دے، تو یہ معاملہ بالکل غلط ہے۔ اگر اس نے یہ سمجھ لیا ہے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، وہ پھر بھی اندر جا کر کھانا کھائے، کھلم کھلا کھانا ایسے نہ کھائے، روزے کی توہین نہ کرے۔ ایک تو یہ اس کو مسئلے کا پتہ نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسے رمضان کے مہینے کی توہین کرے گا، آدمی ڈبل گناہگار ہوگا۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں، بھول کر کھانے سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر بھول کر کھانے والا یہ سمجھتا ہے کہ روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے، اب مجھے احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں کہتا ہوں وہ پھر بھی باہر کھلم کھلا نہ کھائے بلکہ اندر بیٹھ کر کھائے۔ لیکن یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ پکی بات ہے، بھول کر کھانے سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ سگریٹ پینے کے ساتھ آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سگریٹ پینے کے ساتھ آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کیا حقہ پینے کے ساتھ آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حقہ پینے کے ساتھ آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ نسوار رکھنے کے ساتھ آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، نسوار رکھنے کے ساتھ آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا، سحری کی گوشت کھایا، روزہ رکھنے کے بعد جب اذان ہوگی اس نے نماز ادا کر لی، اب اس نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن بعد میں اس کے دانتوں میں سے کچھ ذرات گوشت کے نکل آئے، تو کیا وہ نگل لے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر وہ جو ذرہ ہے گوشت کا، وہ جو ٹکڑا ہے ہلکا سا گوشت کا، چنے کے دانے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، اگر وہ نگلے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چنے کے دانے سے کم ہے اگر وہ نگل لے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی باہر سے بالکل تھوڑی سی چیز اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان بہن
بھائیوں، اگر منہ سے باہر چیز ہے، اگر وہ ذرے کے دانے کے برابر بھی ہے تو اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ کہ بعض عورتیں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی مخصوص جگہ میں یعنی کہ رحم کے قریب یا رحم کے اندر دعا رکھواتی ہیں، تو کیا ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں توجہ فرمائیں، عورتیں جو ہیں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جو رحم کے اندر یا اپنی مخصوص جگہ میں دعا رکھواتی ہیں، اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ناک اور کان میں دعا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ناک اور کان میں دعا ڈالنے سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کسی آدمی کے منہ کے اندر سے خون نکلا اور وہ اندر ہی چلا گیا، پیٹ میں چلا گیا، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر خون اندر سے نکلا ہے یعنی کہ منہ کے اندر سے نکلا ہے اور پیٹ کے اندر چلا گیا ہے، اگر وہ اتنا تھوڑا ہے کہ ہلکا سا ذائقہ محسوس اس کا ہوا ہے اور وہ لعاب کے اندر ہی چلا گیا ہے، اس روزہ آدمی کا نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر اس کو جمع کرتا رہے گا، ذائقہ بھی آیا، پھر اس کو جمع کیا، پھر جان بوجھ کے اس نے نکل لیا، تو ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو الٹی آئے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اگر اس نے الٹی جان بوجھ کر کی ہے، خود کی ہے اور منہ بھر کر کی ہے، تو اس حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ الٹی خود بخود آئی ہے یعنی کہ جان بوجھ کر نہیں کی، خود بخود الٹی آئی ہے، وہ تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، اس سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔